على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. نحى أن يقال بعد هذا زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن نباه وإن كان قد تبناه، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يعش له ولد ذكر حتى بلغ الحلم. فإنه صلى الله عليه وسلم ولد له القاسم والطيب والطاهر من خديجة رضي الله عنها فماتوا صغارا، فولد له إبراهيم عليه السلام من مارية القبطية فمات أيضا رضيا. وكان له من خديجة 4 بنات: زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين. فمات في حياته 3، وتأخرت فاطمة رضي الله عنها حتى أصيبت به صلى الله عليه وسلم، ثم ماتت بعده ل6 أشهر. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات میں ارشاد فرمایا ہے: ما كان محمد ابا احد من رجالکم. اس آیت کے آنے کے بعد نہی ہو گئی کہ لا یقال زید بن محمد. اللہ تبارک و تعالی نے حکم دے دیا کہ کسی کو بھی اگر کوئی آدمی کسی کو بیٹا بنائے تو وہ تبنا جو ہے وہ اس کا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا. تو زید بن حارثہ ہے. زید کو زید بن محمد جو ہے پہلے کہتے تھے، لیکن ان آیات کے بعد نہی آ گئی کہ اب ان کو یہ نہیں کہہ سکتے آپ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ. ہر بچے کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے، بچہ ہو یا بچی ہو، لازم ہے کہ اس کے باپ کا نام ہو. اب ہمارے یہاں بھی ایک انگریزی رسم چل نکلی ہے کہ لڑکیوں کے نام کے ساتھ آگے خاوند کا نام لکھ دیتے ہیں، تو یہ شریعت کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف. اسلام یہ کہتا ہے کہ بچی ہو یا بچہ ہو اس کے باپ کے نام کے ساتھ پکارو. ہاں اب یہ کہہ سکتے ہیں مثلاً کہ فاطمہ بنت فلان و زوجۃ فلان، کہ فلان جو ہے بیٹی فلان کی ہے اور بیوی فلان کی. یہ نہیں کہ باپ کا نام بالکل کاٹ دو اور خاوند کا نام آ جائے، تو یہ حرام ہے شریعت میں. یہ تو انگریزوں کی عادت ہے. تو اسی لیے جب حضور پاک نے حضرت زید کو بیٹا بنایا تھا تو سب کہتے تھے زید بن محمد. اللہ نے منع فرما دیا. اب مفسر فرماتے ہیں کہ لم یکن اباہ، چونکہ میرے مدنی پاک آپ کے حقیقی والد نہیں ہیں. وَإِنْ كَانَ قَدْ تَبَنَّاهُ، آپ نے بیٹا تو بنایا تھا لیکن حقیقی بیٹا نہیں. فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعِشْ لَهُ وَلَدٌ ذَكَرٌ. حضور پاک کا کوئی لڑکا زندہ نہیں رہا حتیٰ کہ بالغ الحلم، یعنی بلوغت تک بھی نہیں پہنچے. حضور کی جتنی اولاد نرینہ ہیں سب فوت ہو گئی، اور فوت بھی بچپن میں ہو گئی. اور حضور کی ساری اولاد جو ہے وہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سے ہے. ایک بیٹے جو ہیں ابراہیم وہ ماریہ قبطیہ سے، وہ بھی دودھ پینے کی عمر میں فوت ہو گئے. اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو آپ کے بیٹے ہیں
ایک بیٹے کا نام ہے حضرت قاسم، جس کی وجہ سے حضور کی کنیت ہے ابو القاسم، اور ایک بیٹے کا نام تھا عبداللہ، اسی کا لقب طیب بھی تھا، طاہر بھی تھا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ طیب طاہر الگ نام ہے، یہ بات نہیں ہے، یعنی حضور کی طرف سے طیب لقب تھا، بی بی کی طرف سے طاہر لقب تھا، ورنہ حضور کے بیٹوں کے نام جو ہیں قاسم، عبداللہ، ابراہیم، یہ تین حضور کے بیٹے ہیں، اور زینب، رقیہ، ام کلثوم اور بی بی فاطمہ، یہ حضور کی چار بیٹیاں۔ اس لیے فرماتے ہیں انه صلی اللہ علیہ وسلم ورثه القاسم والطیب والطاہر من خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فماتوا صغارا، یہ سارے بچے جو تھے بچپن میں فوت ہو گئے۔ وولد له ابراہیم، اور آپ کو اللہ نے ایک بیٹا دیا جس کا نام ابراہیم تھا، من ماریۃ القبطیۃ، بی بی ماریہ قبطیہ جو بادشاہ مقوقس نے حضور کو ہدیہ کیا تھا، اس کے بطن سے بھی ایک بیٹا ہوا، اس کا نام حضرت ابراہیم ہے، وہ بھی بچپن میں فوت ہو گیا۔ وَكَانَ لَهُ مِنْ خَدِيجَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا 4 بنات، اور بی بی خدیجہ کے بطن سے حضور کی چار بیٹیاں ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم وفاطمہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ فمات فی حیاتی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی زندگی میں تین بیٹیاں بھی فوت ہو گئیں، ایک بی بی فاطمہ بچ گئیں جنہوں نے حضور کی وفات دیکھی ہے، اور حضور کی وفات کے 6 مہینے بعد تک بی بی زندہ رہیں اور بی بی بھی فوت ہو گئی۔ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، كَقَوْلِهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ فَهَٰذِهِ الْآيَةُ نَصٌّ، یہ آیت جو ہے نص قرآنی ہے کہ میرے آقا کے بعد کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا، لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ، آپ کے بعد نہ نبی آئے گا نہ رسول آئے گا، اور نہ کتاب آئے گی اور نہ دین آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پہ نبوت کے محل کو مکمل کر دیا اور اس عمارت کو بند کر دیا۔ وَإِذَا كَانَ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ فَلَا رَسُولَ بَعْدَهُ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَىٰ وَالْأَحْرَىٰ، جب اللہ نے فرما دیا کہ خاتم النبیین، اللہ نے خاتم الرسل نہیں فرمایا، کیونکہ خاتم النبیین کا لفظ جو ہے یہ زیادہ ابلغ ہے، جب آپ کے بعد نبی کوئی نہیں تو رسول تو بطریق اولا و احرا نہیں آئے گا، کیونکہ نبی تو وہ بھی ہوتا ہے نا جو شریعت کے بغیر ہو، تو جب نبی نہیں آئے گا تو صاف ظاہر ہے کہ کوئی آپ کے بعد رسول بھی نہیں آئے گا۔ لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة، کیونکہ مقام رسالت جو ہے وہ خاص ہے مقام نبوت کے مقابلے پہ۔ فإن كل رسول نبی ولا ينعكس، ہر رسول جو ہے وہ نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی جو ہے وہ رسول نہیں ہوتا۔ وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من حدیث جماعت من الصحابہ، اسی پر احادیث متواترہ ہے، اللہ کا قرآن ہے، احادیث متواترہ ہے، اس لیے جو آدمی حضور کی ختم نبوت کا منکر ہے وہ بالنص کافر ہے، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ کے دور میں فتنہ قادیانیت آیا تو پوری امت مسلمہ نے بالاتفاق ان کے کفر کا فتویٰ دیا، ان کے کفر میں کوئی شبہ نہیں۔ اب فرماتے ہیں قال الامام احمد رحمہ اللہ تعالی حدثنا ابو عامر الازلی قال حدثنا زہیر بن محمد عبد اللہ محمد بن عقیل عن الطفیل بن ابی بن کعب عن النبی رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثلی فی النبیین كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأكملها، میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال ایسے ہے جیسے کسی بندے نے ایک مکان بنایا، محل بنایا اور بڑا خوبصورت، بڑا بہترین، لیکن ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، تو اللہ وہ اینٹ جو تھی نا آخری ختم نبوت کی، اللہ نے میرے مدنی کو رکھ کے عمارت کو مکمل کر دی۔
وَتَرَكَ فِيهَا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ لَمْ يَدَعْهَا، ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی. فَجَعَلَ النَّاسَ يَطُوفُونَ بِالْبُنْيَانِ وَيَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَقُولُونَ، لوگ آتے اس عمارت کو دیکھتے کہتے یار بڑی خوبصورت عمارت ہے، لیکن کمال ہے دیکھو ایک اینٹ کی جگہ بچی ہوئی ہے. اللہ کی یہ کیوں نہیں پوچھ لَوْ تَمَّ مَوْضِعُ هَٰذِهِ اللَّبَنَةِ، کاش کہ وہ محل بنانے والا اس کو بھی مکمل کر دیتا. فَأَنَا بِالنَّبِيِّينَ مَوْضِعُ تِلْكَ اللَّبِنَةِ، حضور نے فرمایا کہ اس نبوت کی عمارت میں وہ آخری اینٹ جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. ورواه الترمذي عن بندار ابي عامر الاخذي به وقال حسن صحيح. حديث آخر قال الامام احمد بن عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا مختار بن فلفل قال حدثنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي. قال فشك ذلك على الناس فقال ولكن المبشرات. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم البشرات؟ قال رؤيا الرجل المسلم وهي جزء من أجزاء النبوة. وهكذا رواه الترمذي عن الحسن بن محمد الزعفراني فارس به وقال صحيح غريب حديث المختار بن فلفل. اب اس حدیث پاک میں آتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، آج کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے رسالت اور نبوت ختم فرما دی. فلا رسول بعدی ولا نبی، نہ میرے بعد کوئی رسول ہوگا نہ میرے بعد کوئی نبی ہوگا. قال فشق ذلك على الناس، یہ بات لوگوں پہ بڑی شاک گزری کہ بھی نبوت ختم بند ہو گئی. آپ نے فرمایا لیکن المبشرات، مبشرات جو ہیں وہ رہیں گے، نبوت رسالت ختم. لوگوں نے پوچھا وما المبشرات یا رسول اللہ، مبشرات سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا رؤیا الرجل المسلم، کہ جو مسلمان خواب دیکھتے ہیں تو یہ بھی جزء من اجزاء النبوت ہے، کہ اگر وہ خواب رحمانی ہے، اگر وہ خواب اللہ تعالی کی طرف سے ہے تو گویا بس یہ جز جو ہے وہ باقی رہے گا. لیکن یاد رکھیں کہ جز کے باقی رہنے سے کل کا نہیں ہوتا. اسی لیے مخالفین بہانے بناتے ہیں، یہ حدیثیں پیش کرتے ہیں کہ جی جزون من النبوت باقی ہے. اللہ کے بندے کسی کی ٹانگ کٹی پڑی ہو کہتے ہیں ٹانگ پڑی ہے، یہ نہیں کہتے بندہ پڑا ہے. ہاتھ پڑا ہو تو کہتے ہیں یار کسی بندے کا ہاتھ ہے، اس کو بندہ کوئی نہیں کہتا. تو کسی جز پر کل کا اطلاق تو نہیں کیا جاتا. تو لہذا خواب جو ہیں کیونکہ سب سے پہلے انبیاء کو بھی خواب آتے ہیں. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبوت کے بعثت سے پہلے آپ عظیم خواب دیکھتے تھے، اور آپ کے خواب بھی ایسے ہوتے تھے کہ فلق صبح ہے کہ جیسے صبح کو روشن ہو جاتی اسی طرح خواب سامنے پیش آ جاتا. تو خواب جو ہے یاد رکھو، بعض خواب احلام ہوتے ہیں. کیا معنی؟ خیالات، کہ سارا دن ہم رہے کام کرتے رہے وہی رات کے خیال دماغ میں بھی آ گئے. اور بعض خیالات ہوتے ہیں شیطانی، کہ شیطان کبھی سانپ بن گیا، کبھی بچھو بن گیا، کبھی کوئی بلا بن گیا، کبھی کوئی بلا بن گیا، ڈرا رہا ہے. تو اور اصل خواب جو ہے وہ رحمانی خواب ہوتا ہے. اور یاد رکھیں کہ جو مسلمان تہجد کے اوقات میں یعنی رات کے آخری حصے میں اور پاک صاف بستر پہ پاک صاف ہو کے سویا ہو، باوضو لیٹا ہو اور رات کے آخری حصے میں خواب دیکھے تو انشاءاللہ تقریباً وہ خواب صحیح ہوگا. لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، جب بھی خواب دیکھیں اگر خواب ہے ڈراؤنا، یعنی کوئی بلا کھا رہی ہے، کوئی آگ لگ گئی ہے، کوئی گھر جل رہا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ بس بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دو، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور کروٹ بدل کے سو جاؤ، پھر کسی کو نہ بتاؤ. تو یہ خواب تمہیں کبھی نقصان نہیں دے گا. اچھا، بعض اوقات بندہ خواب دیکھتا ہے لیکن فیصلہ نہیں کر سکتا، تو اس میں بھی حضور نے فرما دیا کہ خبردار خواب ہر آدمی کو نہ بتایا کرو. بیوی کو بتا رہا ہے، بیوی بیچاری کیا کرے گی؟ بنا گھر والوں مجھے بالکل
منع ہے حدیث میں، خواب اس کو بتاؤ عالم و لبیب، عالم بھی ہو اور تمہارا بھی خیر خواہ ہو، تاکہ خواب کی تعبیر جب دی جاتی ہے تو خواب فوراً واقع ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ حضرت محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ جو علم رؤیا میں بہت بڑے امام گزرے ہیں اور جنہوں نے تعویل اور رؤیا پہ بڑی کتابیں لکھی ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ ایک بندے نے خواب پیش کیا، اس نے کہا کہ حضرت امام میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری چارپائی جس پہ میں لیٹا ہوا ہوں اس کے نیچے اتنا بڑا تھال ہے اور انگارے دہک رہے ہیں، انگارے، آگ کے انگارے دہک۔ آپ نے فرمایا بھائی تمہیں اللہ بہت بڑی دولت دیں گے۔ چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک بندہ اور آیا، اس نے کہا کہ حضرت امام میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے ایک بڑا تھال ہے اور اس میں انگارے ہیں اور انگارے دہک رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارا گھر جل جائے گا۔ چلا گیا۔ شاگرد جو تھے حضرت سے پڑھنے والے انہوں نے کہا حضرت عجیب بات ہے، اب ہم آپ ہیں تو ہمارے استاد اور امام بھی ہیں، ہم کیا عرض کریں، لیکن عجیب بات، ایک آدمی نے یہی خواب دیکھا تھا، اس کو تو آپ نے فرمایا تمہیں بہت بڑا خزانہ ملے گا، دولت ملے گی، پیسہ ملے گا، اور اس غریب کو بتایا کہ تمہارا گھر جل جائے گا۔ خواب تو ایک جیسا ہے، لیکن دونوں کی تعبیریں غلط کیسے ہو گئیں؟ تو حضرت نے فرمایا جس بندے نے پہلے خواب دیکھا تھا وہ زمانہ سردیوں کا تھا، تو سردی کے زمانے میں آگ کا ہونا جو ہے نعمت ہوتا ہے، آدمی گھروں میں آگ جلاتے ہیں کہ گرمی ہو جائے، آگ پہ بیٹھتے ہیں، ہاتھ تاپتے ہیں اور انگارے دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ اس بندے نے جو خواب دیکھا یہ گرمیوں میں دیکھا ہے، تو گرمی اور پھر آگ ہو تو پھر تو عذاب ہے۔ تو موسم کے اعتبار سے بھی تعبیر بدل گئی۔ تو خواب کا علم جو ہے ایک بہت بڑا علم ہے، جیسے اللہ نے انبیاء میں حضرت یوسف علیہ السلام کو علم دیا، تعبیر اور رؤیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم کو علم دیا، اور آپ کے صحابہ میں سیدنا ابو بکر صدیق جو تھے وہ بھی علم تعبیر اور رؤیا میں بڑے ماہر تھے، حتیٰ کہ حضور کبھی کوئی صحابی خواب پیش کرتا حضور ابو بکر سے فرماتے تم تعبیر بیان کرو۔ اسی طرح ایک اہل حدیث آدمی نے خواب دیکھا اور حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا۔ اس نے کہا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے رات کہ نواب صدیق حسن خان رحمت اللہ علیہ، یہ نواب تھے لیکن بہت بڑے عالم بھی تھے، نواب صدیق حسن خان اور وحید الزمان، یہ لوگ نواب بھی تھے اور بہت بڑے عالم بھی تھے ماشاءاللہ۔ البتہ وحید الزمان جو تھے وہ تو آخر میں کچھ ان کے افکار جو ہیں اللہ رحمت فرمائے تشیع کی طرف مائل ہو گئے تھے، حضرت معاویہ کے بڑے خلاف۔ اللہ رحمت فرمائے، جو لوگ فوت ہو گئے دعا کریں اللہ ان کی قبروں کو باغ جنت بنائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ غلطیاں ہیں علماء سے ہی ہوتی ہیں، جاہل سے کیا غلطی ہوگی؟ جو آدمی تیرنا ہی نہ جانتا ہو ڈوبے گا کیا؟ کھڑا تو کنارے پہ ہو ڈوب کیسے جائے گا؟ ڈوبے گا تو وہی نہ جو سمندر میں جائے گا۔ تو اس نے پوچھا کہ جناب میں نے خواب دیکھا ہے کہ نواب صدیق حسن خان جو ہیں وہ مصلی پہ آگے کھڑے ہیں اور حضور محمد مصطفیٰ پیچھے کھڑے ہیں۔ میں پریشان ہوں۔ تو حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی تم ماشاءاللہ اچھے آدمی لگتے ہو، صالح آدمی ہو،
خواب بھی تم نے رات کے آخری حصے میں دیکھا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ نواب صدیق حسن خان فوت ہو۔ نے کہا جی اس میں فوت والی بات تو کوئی نہیں، میں نے تو یہ دیکھا نا کہ آگے نواب صاحب ہیں اور پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انہوں نے کہا حضور اللہ کے نبی امام الانبیاء ہیں، وہ پیچھے نہیں کھڑے ہو سکتے۔ ایک شکل ہو سکتی ہے کہ بندہ مردہ ہو آگے آ جائے جنازہ اور حضور پیچھے کھڑے ہوں، یہ تو ہو سکتا ہے، ورنہ حضور تو امام ہیں، امام الانبیاء ہیں، وہ تو ہر نبی سے بھی آگے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم وہی بیٹھے تھے کہ ٹیلی گرام آ گیا کہ نواب صاحب فوت۔ تو اس طرح یعنی تعبیر رؤیا حدیث ہے کہ الرؤیا علی رجل طائر ما لم يعبر، کہ خواب ایسے ہوتا ہے جیسے کسی پرندے کے پاؤں پہ دانا رکھا ہو، حرکت کی دانا گر گیا، تعبیر آئی تو فوراً واقع ہو گیا۔ تو اس لیے تعبیر رؤیا بڑا مشکل علم۔ بی بی زبیدہ زوجہ ہارون الرشید رحمت اللہ علیہ بڑی عابدہ زاہدہ بی بی گزری ہے، بڑی شان والی بی بی تھی۔ تو اور بے انتہا سخی تھی، اور ہارون الرشید بادشاہ تھا، ان کی ملکہ تھی۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ تمام دنیا کے مرد ہیں، جانور ہیں، گھوڑے ہیں، گدے ہیں، سب مجھ سے جمع کر رہے ہیں۔ تو چیخیں مار کے بی بی اٹھ گئی۔ ایک نیک بی بی ایسا خواب دیکھے تو دھاڑے مار کے رونے لگی، اور ہارون رشید گھبرا کے اٹھے، کیا بنے گا؟ میں نے ایسا خطرناک خواب دیکھا ہے، اللہ جانے میں نے کون سا گناہ کیا، اللہ کا عذاب آ گیا۔ ہارون رشید نے کہا کہ پریشان مت ہو، بس استغفار پڑھو اور سو جاؤ۔ انہوں نے کہا اب مجھے کہاں نیند آنی ہے کہ میں سو جاؤں۔ خیر بی بی نے نماز پڑھنی شروع کر دی، تہجد شروع کر دی۔ تو اب بادشاہ کی بیگم کا اور خواب ایسا ہو نعوذ باللہ، تو بادشاہ نے امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ جو صاحب ابی حنیفہ ہیں، یہ ان کے دور میں رئیس القضاة تھے، سب سے بڑے عدالت کے سربراہ، ان کو گھر میں بلایا اور کہا کہ حضرت ہم بڑے پریشان ہیں، زبیدہ رو رہی ہے۔ فرمایا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ایسا خواب دیکھا ہے، اور وہ غریب بیچاری چیخیں مار مار کے ساری رات روتی رہی، اب بھی بیٹھی ہوئی رو رہی ہے۔ تو امام یوسف نے جب خواب سنا، آپ نے فرمایا مبارک ہوئے، تو بڑا مبارک خواب ہے۔ بادشاہ نے کہا حضرت یہ مبارک خواب ہے۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، تمہاری عقل پتہ نہیں کہاں گئی ہے، جمع کرنا بھی تو نفع اٹھانا ہے نا، آدمی جب کسی عورت سے جمع کرتا ہے تو نفع اٹھاتا ہے نا۔ مانا یہ ہے کہ تمہاری بیوی سے اللہ ایسا کام لیں گے، انسان تو انسان، جانور چرند پرند بھی نفع اٹھائیں گے۔ تو امام ابو یوسف نے جب تعبیر دی تو بی بی کو ہوش آیا۔ اللہ نے پھر بی بی سے یہ کام لیا کہ عین زبیدہ جو نہر بنی نا مکے کے لیے، تو سارے مکے کو پانی پلانے والی یہی نہر، تو اس نہر کا نام بھی آج تک عین زبیدہ ہے۔ اب اس کا پانی انسان بھی پیتے تھے، جانور بھی پیتے تھے، سارا جہان پیتا تھا، اور آج تک ہے، آج تک بھی الحمدللہ ہے اور چل رہی ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ نہر جاری ہے، اور نہر بھی عجیب ہے۔ آپ کبھی عرفات میں نہ جائیں نا، دیکھیں پہاڑوں کے ساتھ ساتھ ایسے ایسے جا رہی، وہ بھی کہاں سے آ رہی ہے، کیسے پہنچتی ہے پانی۔ وہاں اوپر چشمے اکٹھے کر کے ایک جگہ جمع کیے گئے، وہ سارے اکٹھے ہو کے پھر اس نہر میں چل۔ نہر کیا ہے؟ یعنی ہمارے علاقے کا چھوٹا سا واٹر کورس ہے۔ ہمارے علاقوں میں جیسے واٹر کورس ہوتے ہیں 6 انچ کا ہوگا، اتنا بھی پانی نہیں بنتا، لیکن سارا مکہ پیتا ہے۔ اچھا خدا کی شان دیکھیں، جتنے حکومت نے بڑے بڑے انتظام کیے، پانی کے پلانٹ لگائے ہیں، سارا پانی کبھی کبھی رک جاتا ہے، عین زبیدہ چل رہی ہے۔
اس کا پانی چلتا رہتا ہے۔ یہ پھر اللہ کی شان ہے نا، اللہ نے بیوی سے سارے کائنات کو فائدہ پہنچا دیا۔ تو اس لیے بیویاں جو ہے نا، اگلے زمانے میں عورتیں بھی اچھی تھیں، مرد بھی اچھے تھے۔ ہم بگڑ گئے تو ہماری خواتین بھی بگڑ گئی، ہم خراب ہو گئے تو پھر گھر تو خراب ہونا ہے، اصولی بات۔ اللہ اکبر۔ سید حضرت عمر ابن عبدالعزیز جب بادشاہ بنے، خلیفہ بنے، تو ان کی زوجہ جو تھی نا جی حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی، وہ بی فاطمہ، وہ بیٹی تھی عبد الملک ابن مروان کی۔ کتنے بڑے خاندان کی عورت ہے، اللہ کی شان دیکھیں۔ ایسی عورتیں تاریخ میں بہت کم گزرتی ہیں۔ ایک عرب شاعر نے ان پہ شعر لکھا تھا کہ بنت خلیفۃ وجدها خلیفۃ وزوجها خلیفۃ وهي اخت الخلائف۔ یہ اس بیوی کے بارے میں کسی عرب شاعر نے شعر لکھا تھا کہ بنت خلیفۃ، وہ بیٹی تھی تو باپ بھی بادشاہ تھا نا، عبد الملک اس کی بیٹی تھی۔ اچھا، دادا بھی بادشاہ خلیفہ گزرا مروان، خامد بھی خلیفہ بنا عمر ابن عبدالعزیز، 4 بھائی تھے، وہ چاروں بھی بادشاہ بنے تھے، خلیفہ بنے۔ تو اس نے کہا کہ بنت خلیفۃ وجدها خلیفۃ وزوجها خلیفۃ وهي اخت الخلائف، اور یہ تمام خلائف کی بہن ہے، اس کے تو ہر بھائی بھی بادشاہ بنا ہے۔ تو جب حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے تخت خلافت سنبھالا تو سیدھا گھر آئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو تم بادشاہوں کی بیٹی ہو، اور مجھ پہ اللہ نے ایک بوجھ ڈال دیا کہ مجھے مسلمانوں کا بادشاہ بنا دیا گیا ہے، اب مہربانی کر کے یا تو مجھ سے طلاق لے لو، یا پھر اپنے سارے زیور، لباس، کپڑے سب خیرات کر دو اور میری طرح فقیرانہ زندگی بسر کرو۔ میں نہیں برداشت کر سکتا کہ رعایا بھوکا مرے اور میری بیوی کے گھر میں کروڑوں کے زیورات اور جواہرات پڑے ہوں۔ بیویاں تھیں نا جناب، آج کی بیوی ہوتی کہتی پاگل ہو گیا۔ انہوں نے کہا جناب یہ سارا صدقہ کر دو، میں تمہارے ساتھ رہوں گی، میں شریف باپ کی بیٹی ہوں، میں اپنا کپڑا پھر کسی اور مرد کے آگے نہیں کھول سکتا۔ سب کچھ لٹا دیا اور سڑک پہ سوکھی روٹی کھاتی تھی حضرت عمر عبدالعزیز کے ساتھ۔ وہ لوگ بھی چلے گئے، میرا بھائی دعا کرو اللہ مسلمانوں کے حالات کو بدل دے۔ آج تو حضرت ایک مولوی جو ہے وہ نہیں ٹھیک ہوتا تو ہم لوگوں سے کیا کہیں گے تم ٹھیک ہو جاؤ۔ دیکھو نا آپس میں بیٹھے ہیں، ناراضگی کی بات نہیں ہے۔ ہمارا ایک مولوی نہیں ٹھیک ہوتا تو ہم تھانے دار سے کہیں گے ٹھیک ہو جاؤ۔ ہمارا پیر نہیں ٹھیک ہوتا، آپ جناب جا کے دیکھیں پیروں کی، مولویوں کی 4 موبائل ہیں، 10 نوکر ہیں، رہائش دیکھیں 5 اسٹار ہوٹل سے نیچے قدم نہیں رکھتے۔ ہاں جناب باہر لینڈ کروزر اور گاڑیاں کھڑی ہیں، آگے پیچھے اسکاٹ چلتے ہیں، ماشاءاللہ جناب۔ ہم جیسے لوگوں کو تو مولوی ہاتھ ہی نہیں دیتے۔ چلیے فون کرو تو کہتے ہیں کہ نمبر لکھوا دو، کال بیک کریں گے۔ ٹھیک ہے بھائی؟ ہاں اب ہم لوگ جو ہے بے وقوف جاہل آدمیوں میں کون پوچھے بھائی؟ آج ذرا جس مولوی کو بھی تھوڑا سا ہاتھ لگ گیا ہے نا، اس کو جا کے جائیدادیں تو دیکھو کہاں سے بچ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بس اور کوئی حل نہیں۔ ایک ہی حل ہے کہ بس آدمی دعا کریں۔ اب جناب فسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث آخر قال ابو داؤد الطیالسی قال حدثنا سلیم بن حیان سعید بن مینان جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلی ومثل الانبیاء
كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة فقال من دخلها فنظر إليها قال ما أحسنها إلا موضع اللبنة فأنا موضع اللبنة ختم بي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ورواه البخاري ومسلم والترمذي من طرق نصيب عن ابي وقاتل صحيح غريب هذا وجه. حديث آخر قال الإمام أحمد بن أبي معاوية قال نبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل النبيين كمثل بنى دارا فأتمها إلا لبنة واحدة فجئت أنا فأتممت تلك اللبنة انفرد به مسلم روایت الأعمش. کوئی نبوت ہی نہیں، کوئی نبی ہی نہیں، جو بھی آئیں گے وہ دجال کذاب ہوں گے. الا المبشرات قیل وما المبشرات یا رسول اللہ قالوا الحسنہ قال الرؤيا الصالحہ. حدیث آخر قال الامام حدثنا ابو زكريا اخبرنا محمد بن قال هذا ما حدثنا ابو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مثلي ومثل الانبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيوتا فاكملها واحسنها واجملها الا موضع لبنة من زاوية من زواياها فجعل الناس يطوفون ويعجبهم البنيان ويقولون ألا وضعت هاهنا لبنة فيتم بنيانك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أنا اللبنة. ایک آدمی مکان بناتا ہے، ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، اللہ پاک نے مجھے بھیج کے نبوت کی عمارت کو مکمل کر دیا. حدیث آخر عن نبی هريرة رضي الله عنه أيضا قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء النبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال فضلت على الانبیاء بست. میرے آقا رحمت دو عالم، سرکار دو عالم، محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے 6 چیزیں ایسی دی ہیں جو کسی نبی کو نہیں ملی. اعطیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم، مانا ہوتا ہے کہ کلام مختصر ہو اور معنی میں دریا بہ جائے. ونصرت بالرعب، اور اللہ نے میرا رعب دشمنوں میں ڈالا ہے. میں جب جاتا ہوں دشمن کے مقابلے پہ، وہی 1 مہینے کا سفر ہوتا ہے، اللہ دشمن کے دل کو ہلا دیتے ہیں. وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اور جنگ کے بعد جو مال ہے غنیمت کا اللہ نے میری امت پہ حلال کر دیا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ غنیمت کا مال پہاڑ پہ رکھ دیتے تھے، آگ جلا دیتی تھی. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، پہلی امتیں جب تک مسجد میں نماز نہ پڑھے نماز نہیں ہوتی تھی. اللہ نے میری امت کے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا، جہاں چاہے نماز پڑھیں، اور زمین کو پاک کر دیا کہ پانی نہ ملے. فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تیمم کر کے نماز پڑھ لیں. فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ. پہلے نبی اپنی قوموں کے لیے آتے تھے، اپنے علاقے اور زمانے کے لیے آتے تھے. اللہ نے مجھے ساری کائنات کے لیے بھیجا ہے اور قیامت تک کے لیے بھیجا ہے. اور اللہ پاک نے مجھے نبیوں کا خاتم بنا کے بھیجا ہے کہ میرے بعد نبوت ختم ہے. لا نبی بعدی ولا رسول بعدی ولا کتاب بعد کتابی ولا شریعت بعد شریعتی ولا معصوم بعدی. اللہ کے نبی کے بعد نہ نبی ہوگا،
نہ رسول ہوگا، نہ معصوم ہوگا، نہ شریعت ہوگی، نہ کتاب ہوگی۔ رواہ ترمذی ماجہ اسماعیل جابر قاسمی حسن صحیح۔ حدیث آخر وقال الامام احمد حدثنا ابو معاویہ حدثنا الأعمش النبي صالح النبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى دارا فأتمها إلا موضع من الوالد أنا بطن تلك اللبنة ورواه مسلم نبي بكر بن شعبي كلامي كلاهما النبي معاوية حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا سعيد بن سويد الكلبي عن عبد الأعلى بن هلال السلمي عن الإرباد بن سارية رضي الله تعالى عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته۔ میرے پاک نبی نے فرمایا میں اللہ کے ہاں یعنی میرا رب فیصلہ فرما چکے تھے کہ میں خاتم الانبیاء ہوں گا، اور ابھی آدم تو مٹی اور پانی کے مرحلے میں تھے، یعنی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، سب فیصلے اللہ نے پہلے فرما دیے۔ حدیث سننا قال الزہری اخبرنی محمد بن جبیر بن مطعم عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان لی اسماء، میرے پاک نبی نے فرمایا میرے کئی نام ہیں، انا محمد و انا احمد، محمد بھی میرا نام ہے، احمد بھی میرا نام ہے، وَأَنَا الْمَاهِي، اللہ نے ماہی بھی میرا نام رکھا، الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ تَعَالَى بِهِ الْكُفْرَ، اللہ میرے ذریعے سے کفر کو مٹا ڈالیں گے، وَأَنَا الْحَاشِرُ، اور حاشر بھی میرا نام ہے، الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدْمِي، اللہ قیامت میں سب کو میرے پاؤں پہ اٹھائیں گے، وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور عاقب بھی میرا نام ہے، الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نبی، اخرجہ بالصحیحین، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ میرے بعد اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ لوگ بتلاتے ہیں کہ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ جو تھے، میں نے زیارت کی ہے آپ کی بڑھاپے میں، تو حضرت اپنی مجلس میں ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت کی مجلس جو ہے نا وہ عجیب مجلس ہوتی تھی، علماء ہیں، فضلاء ہیں، طلباء ہیں، وکلاء ہیں، عدالتوں کے ججز ہیں، انتظامیہ کے بڑے بڑے افسر ہیں، اور شعراء ہیں، ہر قسم کی مجلس، اچھا سنی ہیں، بریلوی ہیں، شیعہ ہیں، سب۔ تو حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے اور چائے کا دور چل رہا تھا، تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں کوچے کوچے میں جلسے کروں، تقریریں کروں اور لوگوں کو سمجھاؤں کہ جب حضور کا کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ، یہ بھی پڑھیں، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ علماء کفر کا فتویٰ دے دیں گے، دیکھو جی شاہ صاحب نے کلمہ بڑھا دیا، جب کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بات ختم ہو گئی، لیکن اب شاہ جی نے آگے ٹکڑا لگا دیا لا نبی آبادی ولا رسول آبادی۔ فرمایا اس ڈر سے میں کہتا نہیں ہوں، مطلب میرا دل بڑا کرتا ہے۔ مظفر شمسی ہوتے تھے، شیعہ کا عالم تھا، اور ختم نبوت پہ اس نے حضرت شاہ جی کے ساتھ جیلیں کاٹی، ہاں شیعہ، اور ان کا بڑا ہی یعنی وہ معروف قسم کا لیڈر تھا، عالم تھا،
مقرر تھا، خطیب تھا، اور ختم نبوت کے مسئلے پہ وہ بالکل دیوانہ تھا۔ حضرت شاہ جی کے ساتھ جیلیں بھی کاٹی، ماریں بھی کھائیں، تکلیفیں بھی برداشت، وہ بھی بیٹھا ہوا شاہ جی کا ساتھی تھا۔ تو اس نے کہا بخاری صاحب آپ کیا جھگڑا لے کے بیٹھے ہیں، یہ باتیں سنیوں شنیوں سے نہ کیا کرو، یہ تو ہمارے ذمہ لگاؤ کام۔ تو شاہ جی نے فرمایا کیا ہو گیا تمہیں مظفر؟ انہوں نے کہا حضرت یہ سنی تو سن قوم ہے، ان کے ذمہ آپ کیا لگا رہے ہیں، یہ کام ان سے ہونے کا نہیں ہے حضرت، آپ مجھے حکم دے۔ دیکھیں ہم نے کلمہ پہلے بھی تو بڑھایا ہوا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفۃ بلا فخر، اتنا ٹکڑا ہم نے لگا دیکھا اور صحیح۔ انہوں نے کہا حضرت ہماری قوم بڑی بہادر ہے، ہم نے پہلے بھی تو اذان بدلی ہوئی ہے، کلمہ بدلا ہوا ہے، تو ایک ٹکڑا آپ کا بھی لگا دیں گے، ساتھ کیا فرق پڑے گا، تمہاری قوم کہاں مانتی ہے، یہ تو تمہارے خلاف کفر کا فتویٰ دے دیں گے، آپ ہمیں حکم دے دیکھیں ہم لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے۔ تو بہت بڑا ہنس مکھ آدمی تھا بڑا، اور اس دور میں اللہ معاف کرے یہ جھگڑے بھی نہیں تھے۔ خود مظفر شمسی نے لکھا ہے کہ میں ختم نبوت پر جیل کاٹ کے گھر آیا، وہی میرا دن تھا رہائی کا، اسی دن گھر پہنچا تو میں نے بیوی سے کہا کہ بھئی کوئی اچھی چیز پکا لو، 6 مہینے جیل میں رہے اور دال پانی کھاتے کھاتے۔ اس نے کہا شمسی کیا پکا لوں، ہمارے گھر میں تو 15 دن سے فاقہ ہے، کوئی چیز ہے نہیں، ہم سائے روٹی بیچتے ہیں، ہمارے گھر میں تو کچھ نہیں، کیا پکاؤں؟ فرماتی ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا کنڈی کھٹکی، میں نے بچی کو بھیجا، وہ گئی، اس دیر لگ گئی، تھوڑی دیر کے بعد آئی، میں نے کہا بیٹی کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا ایک بندہ تھا ایک گدھا گاڑی پہ کوئی سامان جو ہے نا وہ ہمارے گھر کے باہر اتار گیا ہے اور کہا کہ اندر اٹھوا لیں۔ میں جلدی سے نکلا، کیا بندہ، آگے دیکھو تو بوریاں چاولوں کی ہیں، آٹے کی ہیں، چینی کی ہیں، گھی ہے، ٹین ہے، فلاں ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کدھر گیا تھا، میں نے کہا ایسے چلا گیا۔ کہتا میں نے دوڑ لگائی کہ بھئی کون ہے بندہ ہے آخر؟ کہتا ہے میں دوڑتے دوڑتے کافی دور جا کے میں نے پکڑا تو حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ خود پہنچانے آئے۔ میں نے کہا حضور کا عاشق ہے، ختم نبوت پہ جیل کاٹی ہے، شیعہ ہے تو کیا ہوا؟ اور جیل میں تھا، غریب کے گھر میں کھانا نہیں ہے، اور یہ کوئی بات ہے کہ ہم اس کی مدد نہ کریں؟ یہ ہوتے تھے، آج کل تو جناب اللہ معاف کرے، بس چھوٹا سا مسئلہ ہو کافر سے نیچے تو مولوی کھڑا ہی نہیں ہوتا نا، تھانے دار کام نہ کرے کہہ دیتے ہیں مرزا ہی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کریں، پہلے علماء ہوتے تھے کافروں کو مسلمان بناتے تھے، ہم مسلمانوں کو کافر بناتے تھے۔ پہلے علماء ہوتے تھے لوگوں کو نمازی بناتے تھے، ہم جو نماز پڑھنے آئے کہتے ہیں تیری نماز نہیں ہوتی، چلو بابا میری نہیں ہوتی تیری تو ہوتی ہے نا، اللہ کی مسجد میں آنے تو دو، کسی کو نماز پڑھنے تو دو، جب پکا نمازی بن جائے گا پھر مسئلے سمجھا دینا انشاءاللہ۔ بس ہماری بدقسمتی ہے، ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ حضور کے نام مبارک ہے، انا محمد۔ اچھا اب ہمارے یہاں یہ بھی جگہ ہے محمد احمد ایک نام، وہ اللہ کے بندے 2 نام ہے، ایک نام نہیں ہے۔ آج کل آپ دیکھیں اخباروں میں پڑھیں گے نا الرحیم ٹریول، لا حول ولا قوت، اللہ کا نام ہے اور جناب وہ ہم نے ایجنسیوں پہ رکھے ہوئے۔ اور اسی طرح بسم اللہ ورکشاپ، اللہ کی ہٹی پتہ نہیں، اللہ والوں کی ہٹی پتہ نہیں، کیا کیا نام ہیں ان نواب، یعنی یہ اللہ والوں کی ہٹی ہے، باقی کس کی ہے جی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدا کے بندے حضور کا نام بڑا شان والا ہے، یہ نہیں ہے کہ تم ورک شاپوں پہ رکھتے پھرو یا دکانوں پہ رکھتے پھرو۔ محمدیہ کاٹن فیکٹری، یعنی اب حضور نے کاٹن فیکٹریاں لگا لی ہیں، شرم کرو، کچھ خدا سے ڈرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس
ہمیں تو ڈر لگتا ہے کہ ہم بے ادبی گستاخی میں نہ مارے جائیں. اچھا لوگ سمجھ جائیں گے ہم نے شاید برکت والا نام ہے. خدا کے بندے کو عقل کرو. سرکار دو عالم کے گھر میں تو کبھی روٹی نہیں تھی, آپ نے کاٹن فیکٹری حضور کے نام پہ بنا لی. اچھا پھر یہ بھی دیکھو, محمدیہ کاٹن فیکٹری, محمدیہ ٹیکسٹائل مل, اللہ والوں کی دکان, یہ لفظ اسم اللہ, لفظ اسم محمد کاغذ پہ, لفافے پہ, پرچی پہ, پاؤں میں رولے گا. اس کا قیامت میں کون ذمہ دار ہے اس توحید کا؟ دیکھو نا, دکان کا نام رکھا ہے آپ نے, آٹا ہے, محمدی آٹا. اب بولیاں جا رہی ہیں, اس کا نام تو محمد کا لکھا ہوا ہے نا, وہ پاؤں میں آئے گا. انا للہ و انا, انا محمد وانا احمد وانا الماہی الذي يمحو الله تعالى بي الكفر وانا الحاشر والذي يحشر الناس على قدمي وانا العاقب والذي ليس بعده نبي اخرجه في الصحيحين والله اعلم. اللہ سے دعا کیا کرو بس آپ میرے لیے, میں آپ کے لیے, شاید گاڑی چل پڑے, ورنہ حال خراب ہے. بھئی ہمارا تو خراب ہے, آپ کا ٹھیک ہوگا. قرآن اور حدیث کے مطابق نماز تراویح کتنی رکعت پڑھیں؟ گھر بیٹھے رہو. 8 رکعت پڑھیں یا 20 پڑھیں, 1400 سال ہو گئے, مسئلہ حل نہیں ہوا. جناب 8 پڑھو گے تو 8 لاکھ رکعت کا ثواب ملے گا, 20 پڑھو گے تو 20 لاکھ کا ملے گا. تمہاری مرضی جتنی پڑھو, کوئی مسئلہ نہیں. اپنی اپنی محنت ہے, جتنی کر سکتے ہو کرو. کیونکہ رمضان میں رات کا جاگنا اور دن کا روزہ مطلوب ہے. من صام رمضان ایمانا و احتسابا کام رمضان ایمانا و احتسابا. جتنی زیادہ رکعتیں پڑھو گے اتنی لمبا قیام ہوگا. جھگڑا کیا ہے آخر مجھے بتائیں؟ اللہ کی شان ہے. کوئی ایسا دماغ بن گیا میرے ساتھیوں کا, میرے بھائی ہیں, میرے دوست ہیں, اور میں تو ان کی ہدایت کے لیے روز دعا مانگتا ہوں, اور وہ بھی ماشاءاللہ میرے ایسے مہربان دوست ہیں, ہر تقریر میں مجھے گالیاں دیتے ہیں. لیکن کوئی حرج نہیں, میں عادی ہوں گالیاں کھانے کا. اللہ کے بندے, ایک اصولی بات ہے کہ جھگڑا کیا ہے آخر. کہ آدمی لڑائی لڑے اور سر پھٹول کرے اور ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے, 20 سے 8 پہ لے آؤ, 4 سنتوں سے 2 پہ لے آؤ, پھر سنتوں کو غیر مؤکدہ بنا دو, اس کے بعد سب ختم. فرض پڑے سلام پھیرا گئے. اللہ عالم ان کو کیا تربیت ہے کہ ہر آدمی کو دین سے ہٹانا ہے, دین پہ لگانا نہیں. اور یہ حدیث میں نہیں ہے. تو حضرت عمر بدعتی تھے, چلو فتویٰ دے دو اور دعا کرو اللہ ہمارا حشر حضرت عمر کے ساتھ کرے, تمہارا نہ کرے. اللہ کے بندے کیا جھگڑا ہے 20 کا اور کوئی جھگڑا نہیں. یاد رکھو کہ جب 20 رکعتیں پڑھو گے تو 8 والی حدیث پہ بھی عمل ہو جائے گا, 12 والی پہ بھی ہو جائے گا, 13 والی پہ ہو جائے گا, اجماع صحابہ کے 20 پہ بھی عمل ہو جائے گا. اگر 8 پڑھو گے تو 12 والی حدیث بھی ختم, 13 والی بھی ختم, 20 والی بھی ختم. اب تمہاری مرضی ہے, جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا ہوگا. جب میں عمرے پہ آیا تو میں نے احرام باندھا تھا, میں نے پاؤں کا میرا ناخن ٹوٹ گیا, کوئی دم نہیں. ناخن بھی تیرا ٹوٹ جائے اور جرمانہ بھی تمہیں لگایا جائے, تو اللہ نے عقل بھی دیا ہے کہ بھوسا بھرا ہوا ہے. اور باہر سے ہم لوگ آئے ہوئے ہیں, مسجد عائشہ سے عمرہ کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. جتنی نفلی عبادتیں کرو مرضی ہے, نہ کرو مرضی ہے. افضل یہ ہے کہ مکے میں رہتے ہوئے زیادہ طواف کرو.
زندہ آدمی نے اگر وصیت کی ہے عمرے کی، ورنہ نہیں۔ اگر کوئی عزیز فوت ہو گیا، عمرہ کر کے اس کو ثواب بخش سکتے ہو، حج کا بھی بخش سکتے ہو، عمرے کا بھی بخش سکتے ہو، قرآن کا بھی بخش سکتے ہو۔ یہ تو میں نے سنی ہے کہ حضرت موسیٰ طور پر پہنچے تو ندا آئی کہ سنبھل کے چلو، تمہاری دعا کرنے والی ماں مر گئی ہے۔ یہ جناب تم نے سنا ہے، بلکہ گھڑا ہے، یہ کوئی روایت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کی شان ماں سے بھی بلند تھی، موسیٰ رسول تھے، نبی تھے، ماں تو نبی نہیں تھی۔ سعودی لوگ سفر میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں، جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے، تم تو ایک بھی نہیں پڑھتے ہو۔ وہ بیچارے پڑھ تو لیتے ہیں نا، کبھی آگے موقع نہ ملے، جہاد میں موقع نہ ملے، وضو کا موقع نہ ملے، کھڑے ہونے کی جگہ نہ ملے، جو جمع کر لو، نماز تو پڑھ لی نا، کیا کفر ہو گیا؟ کوئی بات نہیں۔ جمع سوری تو احناف کے نزدیک بھی جائز ہے۔ سعودی عرب میں معمولی بارش میں 2 نمازیں پڑھتے ہیں۔ اگر بارش میں مسجد تک نہ جا سکے تو بعض علماء اہل حدیث اس کو جائز سمجھتے ہیں، لیکن احناف کے نزدیک ہے کہ اگر ایسے حالات ہیں کہ دوسری نماز کے اوقات ملنے کا یا پہنچنے کا خطرہ ہے، پھر ایک نماز کو لیٹ کریں اور دوسری کو جلدی پڑھ لیں۔ ہمارے چاچا نے منت مانی تھی کہ میرا کام ہو جائے تو میں 12 دن روزے رکھوں گا۔ کام ہو گیا ہے لیکن چاچا فوت ہو گئے تو کوئی بات نہیں، صدقہ کر دو۔ اگر ایک آدمی روزہ نہ رکھ سکے، فدیۃ طعام مسکین، ایک آدمی کا کھانا، اندازہ کر لو کہ ایک آدمی کا صبح و شام کے کھانے کے مثلا 10 ریال ہیں تو 12 دن ہے 120 ریال، خیرات کر دو ان کی طرف سے۔ آدمی اپنے عزیزوں پہ تو لاکھوں خرچ کرتا ہے، اپنی بیوی کو حج نہیں کراتا، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، اس پہ فرض تو نہیں کہ بیوی کو بھی ضرور کرائے، کوئی فرض نہیں، اس کی مرضی ہے، مرضی آئے کرا دے، مرضی آئے نہ کرائے۔ بیوی بھی ایسا رویہ اختیار کرے نا، اس کے بغیر وہ آ ہی نہ سکے۔ کہ بعض حضرات جو ہیں صرف بخاری شریف پہ عمل کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، تو باقی سیاستہ کی کتابیں ختم کر دیں۔ یہ تو کوئی بات نہیں کہ بخاری میں جو حدیث نہ وہ صحیح نہیں ہوتی، یہ تو جہالت ہے۔ اور پوچھو نا ان کو کہ بخاری شریف پہ عمل تو کرتے ہو، کتاب کا نام کیا ہے؟ اگر آپ کو کتاب کا نام وہ بتا دینا، 10 ریال انعام مجھ سے لے جانا۔ چلو سارے چلو، میرے جو طالب بیٹھے ہیں نا قابل ماشاءاللہ جو مجھے جنت پہنچائیں گے، ان کو نام آئے میں 10 ریال ابھی دیتا ہوں۔ چلو مجمع میں جس کو آتا ہو اس کو بھی میں 10 ریال دینے کے لیے تیار ہوں۔ جامعہ سیاح کے اتنا تو میں نے بتایا ہوئے تمہیں یاد ہے نا، وہ تو اتنا بڑا نام ہے بخاری شریف کا۔ وہ ایک مجھے ٹکر گیا، وہ کہتا ہے جی آپ حدیث پہ عمل نہیں کرتے، حدیث شریف میں ہے۔ میں نے کہا وہ حدیث کہاں؟ کہتا ہے مشکوت میں ہے۔ میں نے کہا جب تمہیں مشکات اور مشکوت کا پتہ نہیں، خدا کے لیے مجھے معاف کرو۔ میں نے کہا میں ذرا پاگل آدمی ہوں، کبھی کبھی مجھے وہ بلوچوں والا دورہ پڑ جاتا ہے نا، کیا کروں؟ وہ میٹر گھوم جاتا ہے نا، پھر مولوی نہیں رہتا میں نے کہا خدا کے لیے میرے آگے سے چلے جاؤ، میرا میٹر گھوم گیا نا۔ مشکوت بخاری شریف، اللہ کے بندے، اس کتاب کا نام بخاری شریف ہے ہی نہیں۔ بیوی کو حیض آ گیا ہے، ہم نے جانا ہے جمعہ کو،
تو طواف الوداع کے لیے بالکل پریشان نہ ہوں جناب. حید والی عورت کو اللہ نے معاف کیا ہے, کوئی پریشان, اس کی تو جان چھوٹ گئی, باہر کھڑے کھڑے دعا مانگے جائیں, پریشانی کیا ہے, وہ تو بچ گئی رگڑے سے, رش سے. کہتے ہیں میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ غلاف کعبہ سے دھاگے نکالتے ہیں, ان کے بس میں ہو کعبہ لے جائیں, یار تم دھاگوں کو رو رہے ہو. ان کے بس میں ہو نا تبرک کے طور پہ ایک ایک اینٹ بھی لے جائیں گے انشاءاللہ. بالکل ناجائز ہے اللہ کے گھر میں آ کے بے ادبی کرنا. اگر کوئی آدمی روزانہ عمرہ کرے بالکل کرے, نفلی عبادت ہے, 100 دفعہ کرو, 1000 دفعہ کرو, نہ کرو, لیکن اس طرح ہر دفعہ پھروانا پڑے گا. میں کراچی سے جدے آیا تھا لیکن عمرے کے لیے نہیں آیا, میں ویسے آیا تھا بھائی کے پاس. اب کیا کروں جناب, آپ عمرے سے حضرت محروم ہو گئے, آپ مدینے سے جا کے عمرہ کریں اور ایک دم بھی دیں. یہ کوئی شریعت نہیں کہ بھائی کے پاس آؤ تو عمرے چھوڑ دو. تم آ رہے تھے, اللہ مفت عمرہ دے رہا تھا, کتنی بڑی بدنصیبی ہے. سفر کے دوران ہم حنفی ہیں, 2 نمازیں ظہر اثر اکٹھی پڑھ سکتے ہیں. ہاں ظہر کو لیٹ کر دو, مثلاً 3:30 بجے ظہر پڑھ لو, سلام پھیرو گے 3:45 بجے, عصر کا وقت داخل ہو گیا, عصر پڑھ لو. وہ آخر وقت میں ہو گئی, وہ اول وقت میں ہو گئی, دونوں جمع بھی ہو گئی. ہوں طائف سے روزانہ آتا ہوں جاتا ہوں. آخری دفعہ جب میں آیا میں نے احرام پھر مکے سے باندھا. اگر آپ کا گھر مکے میں ہے تو ٹھیک ہے, گھر طائف میں ہے تو پھر آپ کو طائف سے احرام باندھنا. لازم نہیں ہو جاتا. اگر مجھے تکلیف ہے میں اس طرح نہیں پھروا سکتا, مشین پھروا لے, کوئی بات نہیں. قرآن شریف اور حدیث کی روشنی میں 11ویں شریف, حلیم شریف, کونڈے شریف, رجبی شریف بالکل بدعت ہے خالص. حضور معراج پہ کہاں سے گئے تھے؟ من المسجد الحرام. وتر کی نماز آخری رات میں پڑھیں تو افضل ہے, ویسے عشاء کے بعد بھی پڑھنے جائز ہے. کالی مہندی لگانا جائز نہیں ہے. بیوی پر روب رکھنے کے لیے, بیوی پر مٹی کا روب پڑے گا کالی کی داڑھی سے, بیوی پہ کوئی روب شوب نہیں پڑتا. بیوی سے سب ڈرتے ہیں, ہم مانتے ہیں تو مانتے نہیں. ہم سیدھے آدمی ہیں, مان لیتے ہیں بھئی, ورنہ بابا بیوی سے ہر کوئی ڈرتا ہے. بڑے بڑے پیر جو ہیں نا, جو فن خواہ بن کے مونچھوں پہ بل دے کے نکلتے ہیں, گھر جاتے ہیں بھیگی بلی کی طرح بیٹھے. بہرحال کالی مہندی لگانے سے روب پڑے نہ پڑے ناجائز ہے. احرام کے بعد شیمپو سے یا خوشبو والے صابن سے نہ ہاتھ دھوئیں, نہ استعمال کریں. اگر طواف کرتے ہوئے لفظ نیت کا طواف کے بجائے اعتکاف نکل جائے, کچھ بھی نہیں ہوتا. نیت تو دل میں ہوتی ہے, زبان پہ تو نہیں ہوتی. جا جو رہے تھے حجر اسود کی طرف, اعتکاف بیٹھنے والے ادھر جاتے ہیں, مانا تمہاری نیت طواف تھی. نمازی کے آگے نہ گزریں, مسجد حرام ہو یا مسجد رسول ہو. مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور گزریں. میری نوکری کی جگہ سے مسجد قریب ہے لیکن اجازت نہیں, وہیں اپنی جماعت کر لو. کیونکہ جب وہ اجازت دیتے ہیں نا, ہمارے لوگ جب نماز پڑھتے آتے ہیں الحمدللہ تو 1.5 گھنٹہ لگا کے جاتے ہیں. 5 نمازوں کی اجازت دیں تو 8 گھنٹے تمہاری نماز میں لگے, ڈیوٹی کب کرو گے؟ وہ بھی جانتے ہیں ہمارے اعمال سے تنگ ہیں, ورنہ کوئی مسلمان کسی کو روکتا ہے؟ سال پہلے طلاق ہوئی
بہرحال جو چھوٹے بچے ہیں ماں کی کفالت میں رہیں گے بڑے باپ کے پاس۔ اگر کوئی بیوی اپنے